جی السلام علیکم۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال انتہائی حد تک بگڑ چکی ہے۔ اگر میں اعداد و شمار کی بات کروں تو رواں سال اب تک جو ہے 70 لوگ اس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا نشانہ بن کے، ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور کئی درجن شہری جو ہے وہ زخمی ہیں۔ لوگ اپنے قیمتی موبائلوں اور نقدی سے محروم ہو چکے ہیں۔ پولیس کی جو کارروائی ہے وہ صرف دعووں کی حد تک جو ہے وہ محدود ہے۔ پولیس نے کئی مقابلے کیے، کئی ڈاکو گرفتار کیے، کافی سارے لوگوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، لیکن افسوس کے ساتھ آج بھی کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے، اس میں کوئی کمی جو ہے واقع نہیں آ رہی۔ کراچی پولیس کے افسران صرف بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ نہ کراچی پولیس کی اسنیپ چیکنگ، نہ ان کے ناکے ملزمان کو واردات کرنے سے نہیں روک سکے ہیں۔ یہ اسلحہ تھامے دندناتے ہوئے ڈکیت جب چاہیں جہاں چاہیں واردات کرتے ہیں اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس ان ملزمان کو گرفتار کرنے، ان وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں تاحال مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سماجی رہنما ہے چودھری صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ان کی کیا رائے ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے، اور کس طریقے سے اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ تو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، صرف اسٹریٹ کرائم کی ہی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسٹریٹ کرائم تو حقیقت ہے یہ کہ بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ کراچی یا پورے سندھ میں جتنے بھی ادارے ہیں، تمام اداروں کی کارکردگی دیکھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ادارہ کام کر رہا ہے۔ اگر ادارے اپنا کام چھوڑ دیں گے تو پورے ملک کا، پورے صوبے کا یہی حالت ہوتا ہے۔ بات صرف کسی ایک ادارے کی اسٹریٹ کرائم کی نہیں ہے، یہاں تو ہر ادارے کا اللہ حافظ ہے۔ جب تک ادارے اپنا کام نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ صوبے کا یہی رہے گا۔ جی دیکھیے، چودھری ارشاد صاحب کا جو کہنا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ کراچی میں یا صوبہ سندھ کے اندر جو اسٹریٹ کرائم یا دیگر جو وارداتوں کی بڑی وجہ ہے وہ اداروں کا اپنی حدود میں رہ کے اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرنا ہے، اپنا جو ان کا جو کام ہے، جو فرائض ہے، ان کی انجام دہی احسن طریقے سے نہ دینا ہے۔ مطلب اگر میں اس طریقے سے کہوں کہ کراچی میں بھی جو اسٹریٹ کرائم کی بڑی وجہ ہے اس کا ایک جو ہے نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کراچی میں جو تعینات ایس ایچ او ہیں وہ اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اگر یہ ایس ایچ او بھی اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مثبت کارروائیاں کریں، اپنا کردار ادا کریں، تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کافی حد تک کمی جو ہے واقع ہو سکتی ہے۔ آصف شاہین بھائی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال جو ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اچھا، بہت اچھا سوال آپ کا، اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اسٹریٹ کرائم کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا۔ جہاں تک ابھی جو دیکھنے کا ملا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کو جو روکنے والے ادارے ہیں، میرا خیال ہے اس ٹائم اسٹریٹ کرائم کروانے میں وہ ملوث ہیں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جہاں بھی آج کل کرائم ہو رہا ہے، چھوٹا بڑا کرائم، تو آپ دیکھیں ادارے پولیس جنہوں نے یہ کرائم روکنا ہے وہ اپنا وہاں سے حصہ وصول کر رہے ہیں، تو کیسے اسٹریٹ کرائم یا دوسرا کرائم کو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائم کی بڑی وجہ خود پولیس ہے، یعنی کہ پولیس اس اسٹریٹ کرائم کو چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں روکنا کیا، خود ملوث ہے۔ آپ جاؤ کرائم دیکھو، میں بڑی بات نہیں کر رہا، ایک گٹکے والے کو دیکھو، آپ لائن میں 1-2 گھنٹے کہیں بیٹھ جاؤ، جہاں گٹکا بک رہا ہے لائن میں پولیس آ رہی ہے، اپنا 200-500 حصہ لے کے جا رہی ہے۔ تو جنہوں نے روکنا ہے کرائم کو، آئی جی صاحب تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے کرائم کو روکنا ہے وہ کرائم میں اپنا حصہ لے رہے ہیں اور کرتے رہو۔ آپ جاؤ غیر قانونی پلاٹ جہاں نظر آ رہے ہیں، آپ بتاؤ کسی پولیس افسر کو، کسی کو جو آپ کے سامنے کا وہ اپنا حصہ لے کے آئے ہیں، دوسرے دن وہ آئی جی صاحب نے تو کراچی میں جو ہے وہ جرائم کی کنٹرول کرنے کے لیے آلریڈی ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں دے دیا ہے، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ٹاسک فورس ہے وہ صرف گٹکا مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے بنائی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آئی جی سندھ کی طرف سے یہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کراچی کے اندر، اندرون سندھ کے اندر جو آرگنائز جرائم ہے اس کی روک تھام کرنا ہے، چاہے اس میں جو ہے نا آرگنائز جرائم میں گٹکا مافیا کی فروشی ہو، یا منشیات فروش ہو، یا کباڑ ہو، یا ایرانی ڈیزل ہو، یا کچھ بھی، مطلب کوئی بھی ایسا کام جو غلط ہے اس کی جو ہے روک تھام کے لیے یہ جو ہے ٹاسک فورس بنائی گئی تھی۔
اس کا آپ کے کہنے کا مقصد تو یہ ہوا کہ کراچی میں جتنی بھی یہ اسٹریٹ کرائم یا دیگر جو جرائم ہو رہے ہیں بالکل اس میں کہیں نہ کہیں پولیس ملوث ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ خود بھی ایک صحافت ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کے علم میں بھی دیکھیں آپ معلومات میں تو خود نظر آ رہا ہے. آج ایک عام بندہ تھانے چلا جائے اس کی سنوائی نہیں ہوتی. جو کرمنل لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ دھڑلے سے کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ آج کل لوگ نشانہ ڈکیٹوں کے نشانے بھی آئے ہیں. ایک موبائل چھیننے کے چکر میں ان کو مارا جا رہا ہے. اگر موجودہ ایس ایچ او اگر چاہے تو یقین جانے کرمنل کبھی گلی میں نہیں آ سکتا، محلے میں سو نہیں سکتا. اچھا یہ دیکھیں آصف شاہین بھائی جو ہیں آصف شاہین بھائی کا بتانا ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کی ایک بڑی وجہ پولیس کی عدم دلچسپی ہے. یعنی کہ پولیس افسران جو ہے یا نیچے لیول کا جو طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں خود جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی سرپرستی کرنے یا آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے آرگنائز جرائم یا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ نہیں رک پا رہا. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اگر پولیس نے جس دور میں کراچی کے اندر کام کیا ہے، آپریشن کیے ہیں، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف آپریشن کیے ہیں، تو واقعی ان وارداتوں میں کمی آئی ہے. اگر ایک تعینات ہونے والا ایس ایچ او میرٹ پر تعینات کیا جائے، اس کو پیسے لے کے تعینات نہ کیا جائے یا سفارش لے کے جو ہے نا وہ سفارش کے ذریعے تعینات نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کرے گا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شہر قائد میں، شہر اقتدار میں آج بھی ایس ایچ اوز یا پیسے سے تعینات ہوتے ہیں یا سفارش کے ذریعے تعینات ہوتے ہیں. تو بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ اگر ایک ایس ایچ او سفارش سے یا پیسے دے کر تعینات ہوگا تو لا محلہ وہ اپنے پیسے پورے کرے گا یا پیسے کمانے میں لگ جائے گا. اس کو نہ تو عوام کی پرواہ ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر روڈ پہ جا کر جو ہے نا ملزمان سے مقابلہ کرے گا. میرے ساتھ جو ہے عارف کمال بھائی موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کس طریقے سے کراچی میں یہ اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ہے کمی آ سکتی ہے. جی عارف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اسٹریٹ کرائم پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا. اسٹریٹ کرائم پہ قابو پانا تو اب بہت دور کی بات ہو چکی ہے. اب یہ ایسا جن ہے نہ ہی آئی جی صاحب کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کنٹرول کر سکتے ہیں. رہا مسئلہ ایس ایچ اوز کا، تو ایس ایچ او پہ تو سیاسی دباؤ زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی منشیات فروش پکڑا جاتا ہے تو سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی رہنما کا فون آ جاتا ہے یا پھر وہ خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں تھانے میں، چاہے ڈکیت ہو یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا زمان ٹاؤن تھانے کا کہ سی ایم ہاؤس سے فون آیا، بندے آئے ویگو کے اندر، ایس ایچ او صاحب نے ان کو گاڑی دی، موبائل دی، لیڈیز پولیس دی، ان کا سامان باہر نکالا، ان کا سامان اندر ڈالا، فیملی بٹھائی اور آ گئے. وہ کہا کہ بھائی سی ایم ہاؤس سے فون آیا تھا تو اس لیے ہم نے کرنا پڑا، ہمیں مجبوری تھی. تو جب تک ہماری پولیس سیاسی دباؤ برداشت نہیں کر سکے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے گھر سے بے دخل کرنے میں بھی ملوث ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ سیاسی دباؤ ہماری پولیس پہ اتنا ہوتا ہے. تو سب سے مین چیز یہ کہ ہمارا آئی جی سیاسی پارٹیاں لگاتی ہیں. جب جس پولیس کا، صوبے کی پولیس کا سربراہ سیاسی بنیادوں پہ لگ رہا ہو کہ اس کو پیپلز پارٹی لگائے گی، کہ اس کو نون لیگ لگائے گی، کہ اس کو پی ٹی آئی لگائے گی، تو وہ آئی جی صاحب کیسے اپنی جو سیاسی پارٹی جس نے اس کو لگایا ہے اس کے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گی؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتی. ایک کچے کے ڈاکو تو یہ ختم نہیں کر سکے جو 300-400 تھے. اس کے لیے قبائلی کو بلایا گیا، قبائلی سردار آئے، انہوں نے آپریشن کیا، گھس کے ڈاکوؤں کو مارا. جو ہماری پولیس 400-500 ڈاکوؤں کو نہیں مار سکی، وہ پورے سندھ سے ڈکیتوں کو کیا خاتمہ کرے گی؟ یہ نااہلی ہے سندھ پولیس کی. واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک قبائلی بگٹی سردار کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا، جس پر ایک قبائلی سردار نے از خود جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ سندھ کے ایک جگہ پہ جا کے کارروائی کی تھی، اور ایک بہت سے بڑے افسران اور جو ہے نا ملکی سلامتی اداروں کی مداخلت کے بعد وہ واپس گئے تھے. ان کو اس بات کا یقین دلوایا گیا تھا کہ جو فلاں ڈاکوؤں کا جو گروپ ہے وہ اس واردات میں ملوث نہیں ہے، وہ ایک ایجنٹ چیز ہے. میں اس نیش پہ نہیں جاتا. جہاں تک بات ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی، یقین جانیے میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. وہ ایک بہت ہی ایماندار کے ساتھ ایک دیندار افسر بھی ہیں، دیندار بھی ہیں. کراچی، خاص طور پر کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں دن بدن اس کراچی میں اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. مختلف زاویے سے پولیس کے بہت سی ایسی جو ٹاسک فورسز ہیں جو خفیہ کام کر رہی ہیں ان اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے. لسٹیں جمع کی جا رہی ہیں کہ آیا کون سے پولیس افسران ہیں جو ملوث ہیں آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے میں
یا جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کے روابط ہیں تو ان کے خلاف پولیس ضرور جو ہے نا پولیس کا جو اندرونی احتساب کا سسٹم ہے اس کے ذریعے ضرور کارروائی ہونی ہے. لیکن میں پھر آخر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے اندر کمی، اگر پولیس کیا اقدامات اٹھائے تو کمی آ سکتی ہے؟ اگر اقدامات کی بات کریں تو آئی جی سندھ صاحب کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ایس ایچ اوز کے اوپر جو ہے نا وہ کڑی نگرانی رکھیں. جس علاقے میں کوئی ڈکیتی ہوتی ہے اور مرڈر ہو جائے تو اس مرڈر کی ایف آئی آر ایس ایچ او کے خلاف کٹنی چاہیے، ڈی ایس پی کے خلاف کٹنی چاہیے. تو یہ عہدے ایسے ہیں کہ ایس ایچ او ڈی ایس پی جب تک ان کی گرفت مضبوط نہیں کریں گے آئی صاحب ان لوگوں پر، اسٹیٹ کرائم پہ آپ کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے. کیونکہ نچلا طبقہ جو پولیس کا ہے نا وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بالکل بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ڈکیت جو پکڑے جاتے ہیں یا تو وہ عوام پکڑ کے رہتی ہے یا غلطی سے کوئی مقابلہ آمنے سامنے ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے سے گرفتار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ویرانی جگہ پہ لے جا کے مقابلہ ظاہر کر دیا جاتا ہے. اچھا جی دیکھیے عارف کمال بھائی کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان تمام در چیزوں کی ذمہ دار ہے. اگر پولیس جو ہے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے. عامر رضا ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایک اخبار سے وابستہ ہیں، کراچی کے حالات پر ان کی گہری نظر ہے. عامر بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کہ عامر بھائی آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، مختصر بتائیے گا کہ کراچی کے اندر جو موجودہ اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے اس میں پولیس کیا اقدامات کرے تو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 3 دوستوں نے بات کی اور آپ بھی بات کر رہے ہیں. کچھ باتوں سے میں اپنی دوستوں کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور کچھ باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائم بڑا کیوں ہے نا. مہنگائی اور بے روزگاری وہ مین وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھر بار کو نہیں چلا پا رہے وہ اسٹریٹ کرائم آسان طریقے کی طرف جاتے ہیں نا. اس میں ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے. اچھا اب لے دے کے ہم سارا نزلہ پولیس کے اوپر گرا دیتے ہیں. اچھا پولیس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک آپریشن ہے اور ایک انویسٹیگیشن ہے. آپریشن میں اگر کسی ایس ایچ او نے ہمت کر لی ہوتی ہے یا کسی افسر نے ہمت کر لی ہوتی ہے اور کسی جرائم پیشہ آدمی کو وہ پکڑ لیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں. پھر انویسٹیگیشن والے اپنا ایک سسٹم چلاتے ہیں، اس میں وہ کیس اتنا کمزور بناتے ہیں کہ عدالتوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ضمانت بھی دینی پڑتی ہے، ان کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. تو یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ ہم بلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ سے لے کے عدالت سے لے کے آپریشن سے لے کے اور انویسٹیگیشن تک تمام چیزوں کو آپ صحیح راہ راست پہ لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ کمی جو ہے مطلب وہ اسٹریٹ کرائم میں ہو جائے گی. دیکھیں عامر رضا بھائی کا بتانا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی ایک بڑی وجہ حکومتی پالیسیاں بھی ہیں. ایک معاشی جو ہمارے ملک کے اندر معاشی بحران ہے وہ بھی اسٹریٹ کرائم کی ایک بڑی وجہ ہے. میں تمام چیزوں کا کنکلوژن ان 2 لفظوں میں نکالوں گا کہ اگر متعلقہ ادارے بشمول حکومتی ادارے گورنمنٹ جو ہے وہ اگر جو ہے نا اپنا کام صحیح طریقے سے کرے اور اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مثبت اور ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے تو یقین جانیے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں رک سکتی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک چند ہزار روپے موبائل کے لیے لوگوں کی جانیں ضائع کر دی جاتی ہیں، لوگوں کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا نشانہ بننے کے بعد گھر کے اندر جو ہے اپاہج پڑے ہیں. تو میں درخواست کروں گا رباب اختیار سے کہ وہ خاص طور پہ شہر قائد میں اس روشنیوں کو شہر میں جو کسی دور میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج جہاں بد امنی کا راج ہے، آج جہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، آج جہاں دہشت گردی کا راج ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنلی ایک اندرونی احتساب کا عمل جو ہے وہ لانچ کریں تاکہ جو بھی لوگ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی میں ملوث ہیں، جو بھی لوگ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ روابط جن کے ہیں ان کو جو ہے نا اس نوکری سے برطرف کیا جائے اور کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم میں کمی آ سکے. شکریہ.